نیکسٹ عمرہ ٹریول سے ریلیٹڈ کوشچن ہے کہ نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی عمرے پہ جانے لگتا ہے یا حج پہ جو بھی یعنی حرم کا سفر کرنے لگتا ہے تو وہ اندھا دھند پوری فیملی کو میسیجز کرتا ہے اور ایک وہ فون کالز کرتا ہے کہ میرے سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دو, میں جا رہا ہوں, میرا عمرہ قبول ہو. اور یہ پریکٹس ہے, یعنی جس نے بھی جانا ہے یہ سب کچھ کرنا ہے. اس کی شرعی حیثیت کوئی حدیث کوئی حکم ہے جو ہم سب پورا مجھے تو اس طرح میسج کرے, میں کہتا ہوں تیری ساری غلطیاں معاف سوائے اس غلطی کے جو تو نے مجھے میسج کیا. یہ جو تو نے ظلم کیا نا میرے ساتھ اور اپنے ساتھ, ریاکاری ہوگی. اور پھر ہوتا یہ کہ بتاتے اس لیے تاکہ جب ہم واپس آئے نا تو لوگ ہمیں مبارکباد دینے ہیں, اور جو نہ دینے ہیں ہم ان کو 10 سال بعد بھی یاد کروائیں. میں تو ایسے لوگوں کا سخت دشمن ہوں جو ہر سال جاتے ہیں اور مل ملا کے جاتے ہیں. تو پھر ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس جب آئے نا ان کو کہو کہ ہاں تم نے زیادتی کی ہے, فلاں رشتے دار کے ساتھ کی, فلاں اور کی ہوتی ہے ساروں نے, یہ ہمیں لیپا پوتی کر رہے تھے. کون اس وقت کہتا ہے جی تم نے زیادتی, اس وقت تو جانی دشمن بھی کہتا ہے, اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ بات اس طرح نہیں, یہ ہوتا اس طرح تھا. اگلے زمانوں میں جب لوگ سفر حج پہ نکلتے تھے نا تو پیدل سفر ہوتا تھا 4 مہینے کا, راستے میں قافلے لٹتے تھے, لوگ قتل ہو جاتے تھے, بیماریوں سے مر جاتے تھے, تو بیچارے ٹھیک مل کے جاتے تھے کہ ماں جی ہو سکتا ہے میں واپس نہ ہوں. تو یہ بیسیکلی وہ گریٹنگ تھی جو آج نارملی میں اگر اپنی فیملی یا اس طرح بات میں دیکھوں تو اس کو ایک شرعی جس طرح ہوتا ہے فرض شرعی نہیں ہے, لیکن کیا جاتا ہے کہ یار یہ کرنا ہوتا ہے. ہاں یہ شرعی نہیں ہے, لیکن اس اعتبار سے پریفریبل ہے کہ زندگی بہت کا تو پتہ نہیں ہے. لیکن یہ جو کرنے والا ہے نا اس پہ میں فتویٰ نہیں لگاتا, وہ خود اپنے دل سے پوچھے کہ کیا وہ یہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے, بتانے کے لیے کہ میں چلے آ جائے. ویسے 90% تو یہی ہے کہ اس کے ذہن میں یہ دینی پوائنٹ ہوتا ہے کہ یار یہ بتانا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے وہ بھی کرتے تھے. اب چلیں اگر اس میں ریاکاری نہیں ہے تو ضرور کر کے جائے, زندگی بہت کا نہیں پتا, کیونکہ حقوق بات تو مخلوق نہیں مانتا. اب تو وہی جا رہا ہے, نہیں اس کے لیے بھی مل کے جاتے ہیں پھر وہ کم ہے. اگر اس کے لیے نہیں مل رہا تو اس کے لیے بالکل نہ ملے. ہاں پھر تو صرف یہ جو حرم کا ٹریول ہے نا اس کے اندر ایک رکھا ہوا ہے کہ انہوں نے تو سرکار پھر مان لے دوسرا مسئلہ ہے, اور جو دوسرے سفر ہے نا وہ یہ چھپاتے ہیں کہ نظر نہ لگ جائے. یہ ریاکاری کے لیے بتا رہے ہوتے ہیں, وہ میری بات درست ہے, یہ ریاکاری کے لیے بتاتے ہیں. اور اگلے زمانوں میں بےچارے گلے لگ کے روتے تھے لوگ, حقیقت بات ہے, زندہ نہیں جب واپس آتے. ایون مکے سے مدینے جاتے ہوئے قافلے لٹتے تھے. یہ تو 1960s میں تیل نکلا ہے تو یہ عربیوں نے تھوڑی جان چھوڑی ہے, ورنہ آجیوں کے قاتل ہی عربی ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ اتنے 100 سال سے بزرگ جا رہے تھے, نیچے دیکھا تو سونا, اوپر دیکھا تو سونا, نہ تیل ان کو نظر آیا, یہ گوروں نے دریافت کیا تو کیا, ورنہ تو بیچارے بھوکے ننگے مر رہے تھے. اب یہ آگے وہاں پہ یعنی پچھلے سمجھ لے 70-80 سال سے سکون ہوا ہے, ورنہ قافلے لٹتے تھے تو لوگ ایک دوسرے سے گلے لگ کے رو کے جاتے تھے, پتہ نہیں میں نے زندہ واپس آنا نہیں. پھر بحری جہاز میں جو سفر ہے وہ بھی اتنا لمبا ہوتا تھا, جہاز بھور میں پھنس گیا تو گیا, تو وہ ٹھیک مل کے جاتے تھے. تو کچھ نارمز جو پرانی چل رہی ہیں وہ درست ہے. ایک اور میں چلے آپ کی ویڈیو کی وساطت سے ایک امت کو تحفہ دیتا ہوں جو کئی ان میجورٹی کو پتہ ہی نہیں, شاید علماء کو بھی نہیں ہے مسئلہ پتا, جو کہ یہ اس دفعہ بھی یہ مسئلہ ہونے والا ہے. کہتے ہیں جمعے کی عید جو ہے وہ حکمران پہ بھاری ہوتی ہے. یہ مت کیوں مشہور ہوئی؟ اگلے زمانوں میں جمعے کی نماز حکمران نے پڑھانی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, جمعے کی نماز کے لیے وہ گھر سے باہر نکلتا تھا, باقی نمازیں تو گھر میں انہوں نے اندر مسجد بنائی ہوتی تھی, جس طرح بھی وزیر اعظم ہاؤس میں اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں بنی ہوئی ہے. لیکن جمعے میں اس نے پبلکلی آ کے خطاب کرنا ہوتا تھا, اور عید میں بھی. یہ 2 موقع ایسے ہوتے تھے, وہ ونریبل ہوتا تھا, کوئی اس پہ دور سے تیر چلا سکتا ہے, لائف تھریٹ ہوتی تھی. تو اس لیے حکمران کی کبھی خواہش نہیں ہوتی تھی کہ جمعے والے دن عید آئے کہ ایک دفعہ صبح ونریبل ہو, اگر صبح کا چاند نکل گیا تعلیم کا تو کہنے کہ دیہڑی تینے آنے ہی ہے جمعے ٹائم, ہوں نہ سی چھڑ دے. اس لیے وہ کوشش کرتے تھے کہ جمعے کی عید نہ آئے. وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اور ایسے کوئی عجیب و غریب قسم کا, جیسا کہتے ہیں کالی بلی راستہ کاٹ دے, تو وہ یہ توہمات نہیں تھے, یہ ریئل پرابلم تھا حکمرانوں کے لیے کہ وہ 2 دفعہ ایکسپوز ہوتے تھے پبلک میں. اس لیے وہ کہتے تھے جمعے کی عید جو ہے نا یہ بڑی بھاری ہے حکمران کے اوپر, کہ ایک دفعہ صبح اگر کوئی اس وقت بیٹھا ہوا ہے داغ لگا کے اور وہ ناکام ہوا ہے تو یقیناً جو اس نے کمزوری اوور کم کر لینی ہے جمعے کے ٹائم کہ ہاں ہوں آ جا. اسی لیے آپ دیکھیں صحیح مسلم میں آتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے, چونکہ دیکھیں ان سے پہلے 3 خلفاء چیپلی شہید کر دیے گئے. حضرت عمر کو مسجد میں شہید کیا گیا, حضرت عثمان کو گھر میں, حضرت علی کو بھی مسجد میں جاتے وقت. تو حضرت معاویہ نے مسجد میں جانا چھوڑ دیا تھا. وہ مسجد کے ساتھ انہوں نے ایک ایڈجسٹنٹ کمرہ بنایا ہوا تھا, مقصورہ اسے کہا جاتا تھا, جس طرح خان صاحب آج کل کنٹینر میں بیٹھ کے, یہ خان صاحب کا مقصورہ ہے جس میں انہوں نے بلٹ پروف شیشہ, میرے خیال جیب سے تو نہیں لگوایا ہوگا, گورنمنٹ کا ہی لگوایا ہے, تو اگر اپنی جیب سے لگوایا تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. تو وہ جو سامنے بلٹ پروف شیشہ انہوں نے لگایا ہوا ہے, اور وہ اس کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ نماز بھی وہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, خطاب کرتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی ایڈجسٹنٹ کمرہ بنایا ہوا تھا. اور یہ میں کوئی ٹانٹ نہیں کر رہا, جو اس طرح کے بڑے لیول کے لوگ ہیں نا ان کو اپنی لائف کے اعتبار سے ہی کرنا چاہیے. وہ نبی اسلام کو اللہ نے گارنٹی دی تھی واللہ یعصمک من الناس, ورنہ اس آیت سے پہلے نبی اسلام نے بھی اپنے باڈی گارڈ رکھے ہوئے تھے. باڈی گارڈز تھے نبی اسلام کے, خیمے کے باہر پہرا دیتے تھے. یہ کوئی ایب والی بات نہیں ہے سیکورٹی کو مینج کرنا, اونٹ کو باندھ کے اللہ پہ توکل کرنا ہے. تو حضرت معاویہ نے وہ اپنا کمرہ بنایا تھا, وہ نماز اس کمرے میں پڑھتے تھے, جمعے کی بھی عید کی بھی, وہ ایڈجسٹڈ تھا تاکہ پبلک میں ایکسپوز نہ ہو. ظاہر ہے خارجی الگ سے ان کے مخالف تھے, شیعہ علی کو بھی ان پہ بڑا غصہ تھا, پھر ان کی اپنی حکومتی پالیسی سے بھی لوگ تنگ تھے, اس لیے انہوں نے سکون سے 20 سال جو گزارے وہ اس وجہ سے گزارے کہ انہوں نے اپنے سیکورٹی میز بڑے کیے ہوئے تھے. اچھا, یہ جو مجھے بار بار کہتے ہیں نا کہ جی یہ اپنے دروازے سے باہر نہیں نکلتا, تو میں حضرت معاویہ کی سنت میں عمل کر رہا ہوں یار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھ لو یار, ایک طرف آپ کہتے ہو جی حضرت معاویہ کو, میں دیکھیں حضرت معاویہ کو فالو کر رہا ہوں الحمدللہ.